حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی, تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی, اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں, کسی کو معافی نہیں, بڑے اصول پسند تھے. ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے, پر یہ مسجد نبوی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے, وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا, تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے, وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے, تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا, تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی, تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا, تو پرنالہ بہتا تھا. اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی, لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا, یہ نہیں اصول پسندی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ, یہ بھی اصول پسندی ہے, اتارتے. حضرت عمر فاروق نہ گئے, اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا, اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے, چھت کے 4 کونے ہیں, کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو, ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے. یہ کہہ کے آ گئے, کسی کی ضرورت ہی بات کرے. حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا, اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے, عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا, اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے, جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا, تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے, نماز پڑھی, تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے, 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں, کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں, میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی, میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں, اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں, میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے, پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا, چھت بنا رہا تھا, تو حضور اچانک آ گئے, اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں, اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں, پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی, اب تو سمجھ آ گئی, اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا, تو ٹھیک ہے, آپ اب اس طرح کریں, وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں, گلی کا رستہ ہے. فرمایا رس پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, بازو تھاما, اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا, تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے, میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن, اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھل لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے, تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک لگ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو, لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے.
وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے. لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے. محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے. اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے چاند ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے, جو لا ریب ہیں, ان سے محبت کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی. حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد میں لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد میں لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہے, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے. میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں. ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی, اپنی تھکاوٹیں دیکھی, یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں, فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا, باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں. پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے. ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے. اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں. ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین, ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے. عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں. کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا. ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے. اور میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. وہ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے. حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں. دکان سے, یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی؟ بات تو محبت کی ہو رہی ہے. کڑوی سی بات نہ کر لوں, کڑوی سی رہنے دیتے. آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے, آگے بڑھ جاتے. ذرا کڑوی سی ہے, کر لوں جی, بولیے. یعنی باپ کی, ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں, کسی کی گردن کی نہیں. صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے. تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے, آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ. اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی کو نہ اچھی لگے, کسی کوئی تعریف نہ کرے, پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں. نبی, ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں, داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا, اسے خوش ہو کے قبول کر, اس کا بڑا مزہ ہے. اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا, دے تانا. تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا, میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے, وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے. تو میں نے کہا الحمدللہ, یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو, اس طرح روز چھیڑا کرو, ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں, وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں. یہ چھیڑو ہمیں, ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے. یہ کہا کرو, ہمیں روز کہا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. آگے بڑھتا ہوں, بات مکمل کرتا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا, حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا. تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی, یوں کھینچی
اور اتنے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے، اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا، تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں۔ کہا نہیں بتائیے؟ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا۔ عمر دیکھو اور بات دیکھو، کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا، کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا، صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، فرمایا بتایا کیوں نہیں، مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی، میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا۔ تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی۔ نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، خود نبی کریم گئے، اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی، فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا جو تیری شان کے لائے۔ رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے۔ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ۔ حضور کے غلام تھے حضرت ابو بصیر ان کا نام تھا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے غلام تھے تو قید تھے، مکہ مکرمہ میں قید تھے۔ ادھر میرے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے۔ یہ بھی عشق کا امتحان ہے کہ جس سے آپ محبت کریں وہ پناہ ہی نہ دے۔ میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ آپ صرف ٹائم نہ دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے، پناہ نہیں دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ پناہ کس کو نہیں دینی، بول کے بتائیے۔ کافر تو پناہ لینے آ ہی نہیں رہا تھا، کس نے لینے آنا تھا؟ سارے بولیے۔ فرمایا کہ میں پناہ نہیں دوں گا جو وہاں سے آئے گا، حضور نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو بصیر بھاگے آئے اور صحابہ کہتے ہیں جب آئے نا تو ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی زنجیریں باقی تھیں۔ حضرت ابو جندل کے ساتھ بھی ایسا ہوا پر وہ حدیبیہ میں ہوا، لیکن یہ مدینے آئے، زنجیریں تھیں، خون بہ رہا تھا اور تڑپ کے روئے، یا رسول اللہ مجھے بڑا مارتے تھے وہ، حضور میں جیل توڑ کے بھاگا ہوں۔ ابھی اللہ کے رسول ان کی بات سنی رہے تھے کہ 4 بندے قریش مکہ کا خط لے کے آ گئے، آپ کا وعدہ تھا پناہ نہیں دیں گے۔ کتنا مشکل مقام ہے، ایک غلام بھاگ کے آ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف آپ ساتھ لے کے نہ جائیں آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے تو دلچسپی چھوڑ گئے، حالانکہ اصل محبت اس کی ہوتی ہے کہ محبوب توجہ بھی نہ کرے پر وہ کہے کہ میری تو ڈیوٹی غلامی کرنا ہے نا، یہ اصل محبت ہے، یہ عین محبت۔
میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بندوں کو اٹھ کے ملتے اور کچھ آتے تو سلام بھی پورا سا لیتے. میں نے ایک دن کہا حضور سارے ہی مرید ہیں، پیر بھائی ہیں، تو کچھ سے آپ بڑا اٹھ کے بغل گیر ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کچھ سے صرف ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ جو میں جس سے بالکل سلام نہیں نہ لیتا اس سے مجھے پیار زیادہ ہے اور اس کا بھی مجھ سے پیار ہے. میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہنے لگے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں پروٹوکول نہ دو تو ڈر ہوتا ہے بھاگ جائیں گے، اور کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو یہ ہمارا ہے، یہ جا نہیں سکتا کہیں، جوتے بھی مارو تو کہیں جائے گا، یہ اس کو کسی پروٹوکول کی ضرورت. جس نے پروٹوکول مانگا اس نے تو گویا کہا کہ میں آپ عزت کریں گے تو آؤں گا، نہیں کریں گے تو نہیں آؤں گا. تو یہ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، کبھی بھی نہیں بٹھایا ساتھ، چل ٹھیک ہے بھاگ جا اپنا کام کر، لیکن ہے میرا، کہیں جا سکتا، اس نے ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو ملے ہی نہیں، نے پیار ہی نہیں کیا. تو بھئی یہ ابھی آپ کچے ہیں، آپ کو پکا ہونا چاہیے، ابھی پختگی کی ضرورت ہے. سمجھے جو بات عرض کرنے لگا. حضرت ابو بصیر وہاں کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خط لے کے، کتنا مشکل مرحلہ تھا. ایک بندہ بھاگ کے آیا ہے، زنجیریں ہیں، خون ہے، سفر ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا. حضور مجھے نہ بھیجیے گا، یہ مجھے مارتے ہیں. میرے رسول کریم کو جب خط ملا تو حضور فرمانے لگے ابو بصیر تو جانتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں، تجھے پتا ہے اب چونکہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں نہیں پناہ دوں گا وہاں سے بھاگ کے آنے والوں کو تو نہیں دوں گا، لہذا تم واپس جاؤ. حضرت ابو بصیر نے آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ کی گردنیں جھک گئی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے کہ اے اللہ کتنا مشکل مرحلہ آتا ہے میدان محبت میں. فرمایا واپس جانا پڑے گا. حضرت ابو بصیر واپس نکل رہے ہیں تو رو رہے ہیں. جب بالکل مسجد سے نکلنے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ذمہ کہاں تک ہے، یہ پناہ نہ دینے کی بات کہاں تک ہے؟ تو حضور نے فرمایا مدینے کی سرحد تک. مدینے کی، اس سے باہر تو عام اجازت ہے جس کا جہاں دل کرے. حضور نے بس کہہ دیا مدینے کی سرحد تک میرا ذمہ، میں پناہ نہیں دوں گا کسی. کہا حضور پھر ٹھیک ہے. روتے تڑپتے. مولا علی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جتنا اپنے وجود پہ صبر کیا شاید پہلے کبھی کیا ہو. میرے اندر سے جذبہ جہاد کے شعلے اٹھتے تھے. حضور حکم کرے یہ 2-3 ہزار بندہ تو میں اونٹ کے پیچھے باندھ کے لا کے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور حکم تو کرے، لیکن بس حضور کا حکم تھا کہ جانا ہے. تو حضرت ابو بصیر چلے گئے. مدینے کی سرحد ختم ہوئی نا، ذرا آگے بڑھے. وہ 4 بندے تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، خود بھی تھے، سارا کچھ انہوں نے تھا. اور حضرت ابو بصیر نہتے تھے. جب آگے تھوڑا سا بڑھے نا تو آپ نے نا ایک کی تلوار چھین لی اور چھین کے ایک کی گردن پر تلوار ماری تو باقی 3 ویسے ہی بھاگ گئے. ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا، 2 نکل گئے، بھاگ گئے. اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے، مکے جا نہیں سکتے. ایک مقام ایس تھا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، مقام ایس تھا. وہاں کھجوروں کے باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے. حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا. اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا، جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا. اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے. اب جو مکے سے بھاگتا نا ظلم و ستم تھے، وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا لے. آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے، پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے. اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے، پریشان کرتے. اب انہوں نے پتا کیا کیا، وہ مکے کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سامان رکھ لیتے. اس کو کہتے تنگ کرتے ہو. اب چونکہ حضور کا ذمہ تو مدینے تک ہے. سالوں بیت گئے. جو بندہ مدینے جاتا نا، حضرت ابو بصیر اس کو کہتے ایک دفعہ میرے رسول کو بتا دینا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں. تو ان کے ساتھی کہتے، حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کے ساتھی کہتے کہ یار سارے زمانے کو پتا ہے تو بیٹھا ہے، پھر پیغام کیوں دیتا ہے؟ پر میں بس میرا شوق ہے، سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن. میرا پیغام دے دینا نبی پاک کو، میرے ذرا کہنا کہ میں راہ میں بیٹھا ہوں. حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اور جب کوئی مدینے سے ہو کے نکلتا تو اس کو بلاتے اور پوچھتے کیا حال ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا، کیا حال ہے رسول اللہ کے نواسوں کا، کیا آج کل طرز ہے ابو بکر صدیق کی. پوچھتے، کہتے ابو بکر تو قریب بیٹھتے ہوں گے نا نبی پاک، گویا فاروق اعظم تو قدموں میں رہتے ہوں گے، عثمان غنی تو بڑی نوکری کرتا ہوگا، طلحہ، زبیر، علی المرتضیٰ یہ تو بڑے قریب رہتے ہوں گے. چل یار جب واپس جائے نا تو میرا بھی سلام میرے رسول کو عرض کر دینا. راہوں میں پڑے زمانے گزر گئے، سالوں بیت گئے.
اتنے تنگ آئے مکے والے کہ انہوں نے نبی پاک کو خط لکھا کہ یہ والی شے کام ختم کرتے، وہ 300 ہمیں بڑا ستاتے ہیں، آپ انہیں مدینہ ہی بلا لیں، خود ختم کرتے ہیں۔ ادھر میرے رسول پاک نے جب خط پہنچا تو فٹافٹ فرمایا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ حضور نے خط لکھوایا، فرمایا ابو بصیر تمہیں مبارک ہو، آ جا مدینے، جگہ بن گئی ہے، اجازت ہے، تم آنا چاہو تو آ جاؤ۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، ایک قاصد دوڑا دوڑا آیا، اینا ابو بصیر، بھائی تم میں سے ابو بصیر کون ہے؟ ہم نے اشارہ دیا یہ ہے حضرت ابو بصیر، تو وہ قاصد آیا۔ جب اس نے خط دیا نا تو اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا، وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں کھول کے آنسو آئے اور کہنے لگے ابو جندل ادھر آ، یہ خط تو پڑھ۔ کہتے میں نے خط پڑھا تو رو پڑے، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھ میرے نبی کا نا پیغام آ گیا، دیکھ پیغام آیا ہے، حضور کا پیغام آیا کہ تو آ جا۔ یہ لفظ کہے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، کلمہ فزت برب اللہ، سجنا سا توڑ بھی بھائی تے جان دیتی راہ تیرے، پرواز کر گئی روح۔ پھر میرے محبوب کے صحابہ نے وہاں مسجد بنائی جہاں انہیں دفن کیا، حضرت ابو جندل نے وہاں مسجد بنائی اور پھر میرے رسول ان کی قبر پہ تشریف لائے۔ حضور نے دعائیں فرمائی۔ صاحبو، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی، انہوں نے ذات رسالت کے ساتھ، حضرت ام حبیبہ تھی نا، جب آپ نبی پاک کی ذات سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، پھر کوئی بات ماننی مشکل ہے۔ بھئی ہمارا تو بیٹا، ہم پیار کرتے ہیں تو بیٹا سارا کچھ منوا لیتا ہے، منواتا ہے کہ نہیں منواتا؟ بیٹی نہیں منوا لیتی، تو کیا جب حضور سے پیار کریں گے تو دین ہم سے سارا کچھ نہیں منوا لے گا؟ سارا کچھ منوا لیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ، صحیح سند کی روایت درج کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ مدینہ منورہ پیغام آیا کہ ابو سفیان وصال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ بیٹی کے لیے خبر آئی کہ باپ فوت ہو گیا۔ 3 دن عدت گزری تو چوتھے دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ اٹھی، غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنے جسم کو خوشبو لگائی۔ عورتیں کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے نا تانے ملتے ہیں کہ 3 دن ہوئے ابا فوت ہوا ہے، اور ام حبیبہ اٹھ کے فٹافٹ یہ کام کر لیا۔ تو آپ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں، باپ کا غم میرے دل میں ہے، پر میرے نبی پاک نے فرمایا جو بی بی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے نا، وہ سوائے اپنے شوہر کے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ، چلو کوئی آ گیا فاتحہ پڑھنے تو فاتحہ پڑھ لے، لیکن 3 دن کے بعد کام کرے۔ حضرت ام حبیبہ کہنے لگی نہ میں نے کہیں جانا تھا، نہ میرے گھر میں مہمان آنے تھے، پر چونکہ میرے نبی کا حکم ہے لہذا یہ جو میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں کیا ہے۔ اب مجھ پر دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل ہے نہیں، اب آسان ہو گیا۔ حضور سے پیار کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثیں سیکھیں، سیرت کو پڑھیں، نبی رحمت علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو سنیں، کان لگائیں، کوئی اچھی نعت پڑھے تو اس پر توجہ کریں۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اگر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے تو میلاد کی محفلیں زیادہ کرو اور بچوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سناؤ، اور اگر چاہتے ہو تمہارے اپنے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو تو درود و سلام زیادہ پڑھو۔ یہ اصل ہے، اصل دین ہے، روح دین۔ اپنی زندگی میں اس محبت کے لیے زیادہ جگہ بنائیں، باقی جتنی محبتیں یہ تنگ کریں گی، قبر میں پریشان کریں گی، اور اگر نبی پاک کی محبت ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے، جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا،
اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے، تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے، پردہ سرکہ ہے، تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نہ دیکھ سکتے. میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا. اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں. جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو. مہربانی کرو نا، تھوڑا جاگو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو. بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے، تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟